दुआ की ये कुछ कंडीशंस के बाद मैं कुछ जल्दी से थोड़े से आदाब बताता हूँ, हमारे पास 5 मिनट हैं। कुछ आदाब भी हैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ। पहला आदब ये है कि जब भी इंसान दुआ करे तो वुजू की हालत में करे। वैसे वुजू के बगैर भी दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन पसंदीदा ये है, क्योंकि देखिए आपने इंश्योर करना कि आपकी दुआ रिजेक्ट ना हो। तो कोशिश करें कि आप दुआ वुजू करें, और वुजू करके क्या करें, वो आप दुआ मांगे। ये हदीस है सही बुखारी की, गालिबन हदीस है, सही बुखारी की हदीस है कि एक सहाबी थे सैयदना अबू मूसा अल-अशअरी, उनके भाई जो थे वो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे भाई जो है वो फौत हो गए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आप उनके लिए दुआ कर दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बर्तन मंगवाया और आपने कहा कि वुजू का पानी लेके आओ। आपने वुजू किया और वुजू करने के बाद आपने दुआ की, स्पेशल एहतमाम किया। तो इससे पता चला कि जब भी आपने कोई एहतमाम के साथ दुआ मांगनी है, वैसे भी मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एहतमाम के साथ मांगनी है तो कोशिश करें कि वुजू कर लें। दूसरी चीज जो है, अदब ये है दुआ का कि कोशिश करें जब भी आप दुआ मांगे तो आप क्या करें कि इस किबले की तरफ रुख करके दुआ मांगें। किबले की तरफ रुख करके ये पसंदीदा अमल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के खिलाफ दुआ मांगी, बद्दुआ दी उनको, क्योंकि एक दफा आपको पता है बहुत तकलीफ दी उन्होंने। तो आप तकलीफ में इतने आ गए और आपने उनके खिलाफ बद्दुआ की। तो ये हमारे यहाँ कुछ लोग सब्र करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कभी बद्दुआ, अल्लाह के रसूल ने कई लोगों की बद्दुआ दी है, कुरैश को भी बद्दुआ दी। तो जब आपने बद्दुआ दी तो किस तरफ दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे, आपने किबले की तरफ रुख किया और आपने यानी इस्तक़बल अल-क़िबलत फदआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ रुख किया और आपने क्या की? दुआ की। तो इससे पता चला कि जब भी आपने दुआ करनी है तो पसंदीदा अमल ये है वुजू, और दूसरी ये किबले की तरफ रुख कर लीजिए। तीसरी चीज क्या है, वो है आहिस्ता आवाज में मांगे, और इसी तरीके से क्या करें, अकेले में मांगे, आहिस्ता और अकेले में। जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है आयत कुरान मजीद के हवाले से। इसी तरीके से एक दफ़ा हुआ, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे, तो लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआएं मांग रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए लोगो, अरबउ अला अनफुसिकुम फइन्नकुम ला तदऊना असम्मा वला गाइबन, कि ए लोगो आहिस्ता आवाज़ में दुआ मांगो, तुम जिसको पुकार रहे हो ना वो बहरा नहीं है, वो बहरा गूंगा नहीं है, वो सुनता है तुम्हारी बात। तो अल्लाह के रसूल ने बड़े सख्त अल्फाज किए, इन्नल लज़ीना तदऊना समीउन करीब, तो आपने फरमाया कि वो जिसको तुम पुकार रहे हो वो बड़ा सुनने वाला भी है, करीब भी है। चौथी चीज ये है कि जब भी आप दुआ मांगे तो कोशिश करें कि दोनों हाथों को उठा के मांगे। बगैर हाथों को उठा के भी दुआ मांगी जा सकती है, दिल में मांग सकते हैं इंसान, लेकिन पसंदीदा ये है कि इंसान हाथों को उठाए दोनों को। जैसे कि हदीस में आता है, बड़ी मशहूर हदीस है, इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन, आपका रब बहुत हया वाला है, बहुत करम वाला है। यस्तही, उनको अल्लाह को हया आती है किस चीज की, अयबसुतल अब्दु यदैहि इलैहि फयरुद्दुहुमा सिफरा, कि एक बंदा जो है वो अल्लाह के सामने दोनों हाथों को उठाता है और अल्लाह उनको खाली हाथ वापस लौटा दे। तो ये इससे पता चला एक तो इसमें दुआ की फजीलत भी है और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत भी पता चलती है, और दूसरी चीज से पता चलती है कि इसमें हाथ उठाने चाहिए। अल्लाह को हया आती है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाए में और मैं उसको खाली हाथ लौटा दूं। इसी तरीके से कई दफा एक उंगली उठा के भी दुआ मांगी जा सकती है, ठीक है। और आमतौर पे मसनून अमल ये है, आमतौर पे अगर कोई बंदा मांगे तो खतीब जब जुमा पढ़ा रहा है तो उस वक्त अगर दुआ मांग रहा है तो इस तरह हाथ उठा ले, बजाय इस तरह का, क्योंकि आपको पता है खतीब भी दुआ मांगते हैं जो जुमा पढ़ाने वाले हैं, तो वो इस तरीके से उंगली उठा लें। लेकिन कभी अगर कोई बंदा भी अगर इस तरह भी मांग ले तो वो भी गलत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हदीस में आता है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास गुजरे तो उसने सब्बाबतैन, दो उंगलियों को ऐसे उठाया, ऐसे उठा के अल्लाह से दुआ मांग रहा था। लोग ऐसे हाथ उठा के अल्लाह से मांगते, तो उसने दो उंगलियों को उठाया हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अहद अहद, एक उंगली उठाओ, दो ना उठाओ। तो दो उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, एक उठानी चाहिए। तो इससे पता चला एक उंगली उठा के भी कभी भी दुआ मांग जा सकते हैं, ये भी मसनून अमल है, इसको कभी आप ऐसे मांगे। आपने देखा कि कई लोग जो है मुझे तस्वीर खिंचवाते हैं तो ऐसे उंगली उठाते हैं, मैं अक्सर ऐसा काम करता हूँ, आपने देखे कुछ लोग ऐसे करते हैं, बड़े अरब आमतौर पर ऐसे जरूर करते हैं। वो मतलब क्या होता है उसका, अल्लाह एक है भाई, वो तस्वीर खींच रहे हैं ना तो कहते हैं दुआ करो भाई, नजर ना लग जाए, दुआ करो, समझ रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना, ये कहना। अब वो ये तो नहीं कर सकते ना तस्वीर की हालत ऐसे, ठीक है भाई, मेरी तस्वीर अच्छी आ रही है, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूं तो दुआ कर दो तो ये करने का मतलब है कि मेरे बारे में दुआ करना, और ये है, ये इशारा इस बात का है कि अगर तुम्हारे दिल में मुझे देखने के बाद दिल में लड्डू फूट रहे हैं तो मेरे लिए दुआ कर दो। कोई भी हो सकता है, यानी इन अदर वर्ड्स, यानी इसका मतलब ये है कि एक बंदा यानी नजर से बचने के लिए आमतौर पर इस तरह का इशारा किया जाता है। तो ये अरबों के यहाँ ये दुआ के भी निशानी, ठीक है। अच्छा जी,
اسی طریقے سے ایک اور چیز خاص طور پہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو ہاتھ نہ بہت اوپر نہیں اٹھانے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 ہاتھ تھے وہ آپ کے چہرے سے اوپر نہیں ہوتے تھے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ایسے مانگتے ہیں، یہ چیز ٹھیک، تو اپنے چہرے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس طرح مانگتے ہیں، اس کو ساتھ ملا لیں، تھوڑا سا دور کر لیں، اس میں فلیکسیبلٹی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن بالکل وہ اس طرح کرنا۔ اچھا، ایک موقع ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے، وہ کون سا موقع بتا سکتا ہے؟ دعائے استسقاء۔ دعائے استسقاء جو ہے، جہاں پہ انسان بارش کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک دفعہ بلکہ ہمارے ہاں وہ ایک بندے نے اس طرح، وہ ایک امام صاحب نے دعا مانگی تو پیچھے لوگ آ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں امام صاحب، مولوی صاحب ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ نا خاص طریقے سے دعا ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے اونچے، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ یہ مسنون عمل ہے، یعنی پہلے ہاتھ ایسے مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد ایسے ہاتھ دوسرے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو چادر ہوتی ہے، اس کو آپ لپیٹ دی، الٹا کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عربوں کے ہاں یہ دعائے استسقاء عام طور پر پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کبھی حرم میں دیکھا ہو دعائے استسقاء ہوتی ہے نا، تو وہ حرم کے امام ہوتے ہیں، وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد جو انہیں بشت پہنی ہوتی ہے اوپر، اسے بشت کہتے ہیں، وہ دیکھا آپ نے، بڑا وہ خوبصورت سا ان کا وہ ہوتا ہے اوپر، اس کو کہتے ہیں بشت۔ وہ بشت جو پہنی ہوتی ہے نا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اتارتے ہیں نماز کے اندر ہی، اور اس کو الٹا کر کے پھر دوبارہ پہن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے کر لیتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے۔ تو ایک موقع کے اوپر دعائے استسقاء میں یہ مسنون عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے اندر یا کی تو یہاں تک کہ اتنے اونچے ہاتھ کر لیے کہ آپ کے باقاعدہ یہ جو بغل ہے، یہ آپ کی اس کی سفیدی نظر آنا شروع ہوئی، یہ والا حصہ لوگوں کو نظر آنا، اتنا اونچا ہاتھ کر لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز استسقاء کے اندر اپنے ہاتھوں کو اونچا کرنا یہ مسنون ہے، لیکن عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ صرف چہرے تک لے کے جاتے تھے۔ اچھا، جلدی سے آگے چل جاتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے ایک اور ادب یہ ہے کہ جب آپ دعا کا آغاز کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا سے آغاز کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی ساتھ تھے۔ تو ہوا یہ کہ میں بھی بیٹھا تھا، تو میں نے نماز کے بعد اللہ کے رسول سے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں نے دعا مانگی، اور دعا میں نے کی کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، اور اس کے بعد ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ اللہ کے رسول سامنے موجود تھے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر اللہ کے رسول پہ درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل تعطیٰ، تو سوال کر تجھے دیا جائے گا، یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے بار بار کہا سل تعطیٰ، مانگ مانگ، اب تجھے دیا جائے گا۔ تو اسے انکریج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بنا۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، اور آتے ہی اس نے کیا کیا کہ اس نے جاتے ہی دعا شروع کی، اور دعا میں کہا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے فلاں دے دے، فلاں دے دے، یہ مانگنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کی، اور آپ نے کہا اس کو چاہیے تھا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ دعا مانگے تو اس کو کیا کرے، فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجے، ثم لیدع بما شاء، پھر وہ اللہ سے جو مانگنا ہوگا۔ تو یہ ادب ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تحمید بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے ادب میں سے یہ ہے، تو کبھی بھی اللہ کو یہ نہ کہے اللہ تو مجھے دینا چاہتا ہے تو دے دے، نہیں دینا کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتا۔ اگین پہلے سرٹنٹی کی بات ہوئی، لیکن یہ بھی خاص طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے۔ کیوں آپ نے فرمایا اللہم ارحمنی ان شئت، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر اگر تو چاہتا ہے، اللہ مجھے دے دے اگر تو چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن اللہ صانع ما شاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تم میں سے کوئی بندہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہنے کی مطلب یہ ایک قسم کی سیلف سفیشینسی دکھانے کی بات ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سر اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں، یعنی نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے مرا نہیں جا رہا، یعنی یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کا۔ اللہ کے سامنے آپ عاجز ہوں، آپ کہیں اللہ مجھے تجھ سے چاہیے، اور بالکل اس طرح کہ اللہ تو کرنا ہے تو کر دے، نہیں تو نہ سے، یہ میری بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اسے بخاری سے مسلم کے حدیث ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دعاؤں کو 3 دفعہ بھی کہنا چاہیے، جس پہ ایمفسائز کرنا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کرتے تھے دعا ثلاثا، اور جب بھی کوئی چیز مانگتے تب بھی کیا کرتے، 3 دفعہ مانگتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا، خاص طور پہ جب آپ اللہ سے استغفار کریں نا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف، اس وقت 3 دفعہ کرتے، اس پہ ذرا ایمفیٹک وے میں کیا۔ پھر اسی طریقے سے کچھ اوقات ہے جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے رات کا جو اندھیرا ہے اس وقت دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خاص طور پہ جو آخری جو پارٹ ہے رات کا، جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں۔ آپ مغرب سے لے کے عشاء کا جو ٹائم ہے کیسے ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں،
مغرب سے عشاء تک کا جو ٹائم ہے نا اس کو آپ ڈیوائڈ کریں, جو بھی آورز بنتے ہیں گرمیوں میں سردیوں میں جو بھی, آپ دیکھیں کہ فجر کا ٹائم کب ہوتا ہے, اذان کا ٹائم اور مغرب کی نماز کا ٹائم, اس کے درمیان جو ٹائم ہے اس کو آپ ایسا کریں جتنے بھی آورز بنتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کریں 3 پر, اور جو تھرڈ پارٹ ہے نا, آخری تھرڈ جو آورز بنیں گے وہ بیسیکلی ٹائم ہے جس کو کہتے ہیں سب سے پسندیدہ ٹائم ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. تو ایسے